الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. صدق الله العظيم. فتنة تفوق الكفار في أمور الدنيا. یہ ایک فتنے کا تذکرہ ہے. کل ایک فتنے کا تذکرہ تھا کہ کفار کا مسلمانوں پر غلبہ. یہ اسی قسم کا فتنہ ہے، لیکن تھوڑا اس کا مختلف نوعیت ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے اہل کفار کی ترقی، یہ بھی ایک فتنہ ہے. جب کافر ترقی کرتا ہے معیشت میں، ثقافت میں، تعلیم کے شعبے میں، تو بہت سارے کمزور ایمان والوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے. بڑے مزے کر رہے ہیں. اللہ کریم نے اس فتنے کے متعلق فرمایا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان سارے کے سارے کافر بن جائیں گے کافروں کی ترقی دیکھ کر، تو میں ان کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا، ان کی سواریاں بھی سونے کے بنا دیتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان ان کی ترقی سے اتنے متاثر ہو جائیں گے، اتنے مرعوب ہو جائیں گے، اپنا ایمان ہی کھو بیٹھیں گے، تو میں ان کے سونے کے چھت بنا دیتا، سونے کی سیڑھیاں بنا دیتا، سونے کے دروازے بنا دیتا، تکیے ان کے سونے کے بنا دیتا. یہ ایک فتنہ ہے کہ کفار کی ترقی دیکھ کر بہت سارے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. کافر، اتنا پیسہ، اتنی دولت، ہر مارکیٹ میں ان کی رسائی، تمام چیزوں کے اندر یہ ہم سے آگے، تعلیم میں، ثقافت میں، تجارت میں، معیشت میں، میڈیکل میں، یہ چیزیں مرعوب. اور ایسا مرعوب کہ بسا اوقات اللہ نے ایک منظر دکھایا کہ جب اللہ کے دین کا دشمن، اس کے پاس بہت اعلیٰ سواری تھی، لباس بھی بہت اچھا تھا، آگے پیچھے نوکر چاکر بھی تھے، سونے کا تاج اس کے سر پہ تھا، اور شاہی قبہ اس کے ہاتھ میں تھا، اپنی پوری جاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلا. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. کچھ کمزور لوگ، آخرت فراموش، اللہ کی طاقت سے ناآشنا، حقیقی کامیابی سے ناواقف، حقیقی سعادت سے ناآشنا لوگ دیکھ کر کہنے لگے، ارے قارون تو بڑا نصیب والا ہے، قارون بڑا نصیب والا ہے، انہو لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا. کیا سواری، کیا دولت، کیا نوکر چاکر، کیا زرق برق لباس، کیا شاہی تاج، مزے اس کے، بڑا نصیب والا ہے. تو اس زرق برق دنیا سے وہ متاثر ہو گئے، مرعوب ہو گئے. تو کفار کی ترقی یہ بھی ایک فتنہ ہے. بہت سارے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اور یہ جب لوگ متاثر ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے ملکوں میں تفریح کے لیے، سیاحت کے لیے، اور وہاں کی چمک دمک دنیا کو دیکھنے کے لیے سیر و تفریح کرتے ہیں. اچھے لگتے ہیں ان کے ملکوں کی تہذیب، وہ سب چیزیں تفریح کرنے جاتے ہیں. جب مسلمان مرعوب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے نام اپنی اولادوں کے نام رکھنے لگ جاتا ہے.
ان کی علامات اپنی زندگیوں میں اپنانے لگتا ہے، ان کے طور طریقے اختیار کرنے، اس لیے کہ جب تک آدمی کسی سے مرعوب نہ ہو، اس کی عظمت نہ ہو، اس کی محبت نہ ہو، تو یہ چیزیں اختیار نہیں کی جاتی. کوئی آدمی بھنگی کا لباس نہیں پہنے گا، بھنگی کا لباس نہیں پہنے گا، چپڑاسی کی شکل اختیار نہیں کرے گا، جب تک کہ آدمی پہلے اس تہذیب سے مرعوب، اس کی عظمت دل میں نہ بیٹھے، محبت دل میں نہ بیٹھے، اس وقت تک اس کے طریقے اختیار نہیں کیے جاتے. جب کفر ترقی کرتا ہے تو اس کی ہر چیز پھر بھانے لگتی، اچھی لگتی ہے. مسلمان پھر ان کے نام اختیار، ان کی علامات اختیار کر، ان کے شعائر اختیار کرنے لگتا ہے، ان کے طور طریقے، ان جیسے رہن سہن، ان کی خوشیوں کے انداز اختیار. مسلمان ہندوؤں کے طریقے کیوں اختیار کر، اچھے لگتے ہیں نا، تبھی تو اپنے دولہے کو اسی کی پگڑی پہناتے ہیں، نبی کی پگڑی نہیں بناتے. ساری زندگی نبی کی پگڑی نہیں پہنے گا، ملا لوگوں کی پگڑی ہوتی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن شادی کے موقع پہ ہندوؤں کے رسموں کے مطابق پگڑی پہن لے گا، اچھی لگتی ہے. مرعوب ہے، مرعوب ہے، ان کے طریقے اختیار کر رہا کہ اچھے لگ رہے ہیں. جب آدمی ان سے متاثر ہوتا ہے، فتنے کی چوٹ، فتنے کا زخم انہیں لگ چکا ہوتا ہے، تو پھر تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی تحقیقات پر، ان کی ریسرچ پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا. ارے یار انہوں نے کہا ہے، چاہے وہ کتنے جھوٹ کیوں نہ ہو، مرعوب ہے نا بیچارہ. ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد. بھائی مغرب نے یوں کہا ہے، یورپ نے یہ کہا ہے، ان کی تحقیق ہے، اس لیے کہ اس کے نظام تعلیم سے یہ مرعوب ہو چکا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یہاں کتنا ہی اچھا ڈاکٹر کیوں موجود نہ ہو، علاج کرنے کے لیے وہیں جائے گا. وہ کھال بھی اتاریں گے اور پیسے بھی لیں گے. تو یہ مرعوب ہے، مرعوب. اس لیے دشمن نے کیا کیا کہ ہمیں نظام تعلیم ایسا دے دیا کہ جس کے اندر سب ہے ہی یہی کہ مغرب بہت اونچا، بہت ترقی کر لی. حالانکہ اگر آپ خودکشیوں کی اوسط دیکھیں گے تو آپ کے ملکوں کے اندر کم ہے، مغرب میں زیادہ ہے، لیکن وہ اپنی کمزوریاں آپ کو نہیں بتائیں گے. آپ کے ملک میں نفسیاتی مریض کم ہیں، امریکہ میں زیادہ ہیں. آپ کے ملک میں جرائم کی اوسط کم ہے، امریکہ میں اس سے زیادہ ہے. لیکن آپ کی کمزوریاں ساری دنیا کا میڈیا دکھائے گا، اور ان کی اپنی ساری گندگیاں، کمزوریاں وہ دنیا کو نہیں دکھائیں گے. اس لیے کہ آپ کو مرعوب کرنا ہے، ورنہ آپ وہاں سیر و تفریح کرنے کہاں جائیں گے؟ علاج کے نام پہ لاکھوں کروڑوں نے کہاں دیں گے؟ تعلیم کے نام پہ اربوں روپے آپ کہاں ان کی جھولی میں ڈالیں گے؟ مرعوب کیا کہ مسلمان تعلیم کے نام پہ کروڑوں ہمیں دے، علاج کے نام پہ کروڑوں ہمیں دے، اور تفریح کے نام پر ہزاروں کروڑوں ہمیں دے. مرعوب کیا قوم کو. تو جب مسلمان مرعوب ہو جاتا ہے غیروں سے، کافروں سے، ان کی ترقی سے، تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند کر کے، ہاں سی این سے خبر آئی یہ بات، پتہ نہیں کتنے جھوٹ کیوں نہ ہو. اور بدقسمتی اب تو انتہا ہو گئی کہ دنیاوی امور میں صرف ان پر اعتماد نہیں، اب تو دین کے معاملے میں بھی اعتماد نہیں پر ہو رہا ہے. یہ وہاں سے پڑھ کے آیا، فلاں یونیورسٹی سے اس نے اسلامی ڈگری دی ہے. ارے عیسائی نے اسے اسلامی ڈگری دی ہے، اس کے قرآن کے علوم پر عیسائی نے اعتماد کیا. واہ سبحان اللہ. یہ مرعوبیت ہے، مرعوبیت. تو دنیا کے امور میں بھی ان پر اعتماد، اور دین کے امور میں بھی ان پہ اعتماد. اور چوتھی چیز، جب آدمی مرعوب ہوتا ہے تو پاکستان کی چیز بنی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، میڈل جاپان ہونی چاہیے. کہاں سے؟ امریکہ سے آئی ہے. حالانکہ یہاں کی چیز اچھی ہوگی، دیسی چیز اچھی ہوگی، لیکن بولیں گے ارے دیسی ہر چیز میں لے کے آئے ہو. برادری والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے دیکھنے کے لیے جب آئیں گے؟ تو سب چیزیں باہر کی، دبئی جائیں گے شاپنگ وہاں سے کریں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ پتہ چلے کہ اس نے مال وہاں سے لایا ہے، بیٹی کا جہیز بھی وہاں سے لایا، اور گھر کی تعمیر کا سارا سامان بھی وہاں سے لایا، اور بتاؤ کہ بھی آتے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں شاپنگ کرنی. ذرا لیکن وہی چیز یہاں مل رہی ہوگی، شادی بھی مل رہی ہوگی،
اس میں کوئی شک نہیں کہ بد نصیبی ہمارے تاجروں کی بھی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ خیانت عام ہو گئی، جھوٹ عام ہو گیا، نقل عام ہو گیا. لیکن میرے عزیزو پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اصل ملتی ہیں لیکن مرعوبیت کی وجہ سے پھر بھی وہی پہنتے ہیں. وہی لباس جو آپ کے ملک سے روئی جا رہی ہے آپ کے ملک میں بنا رہے ہیں لیکن کپڑا باہر کا لینا ہے. کپاس آپ کے ملک سے جا رہی ہے، روئی آپ کے ملک سے جا رہی ہے، دھاگا آپ کے ملک سے جا رہا، مرعوبیت ہے. ہاں نام ہونا چاہیے کہ وہاں سے آئی ہے. اور بہت سارے تو ایسے لے کے یہاں سے جاتے ہیں، مہر وہاں کی لگاتے ہیں، پاکستان میں پھر بھیج دیتے ہیں، پاکستان خوش ہوتا ہے وہاں سے آئی. چیز یہیں کی ہوتی ہے، صرف ان کی مہر لگا، یعنی وہ اپنا صرف ٹھپا لگانے کے اربوں ڈالر کماتے. کیسی بد نصیبی ہے، کتنی مرعوبیت ہے. کیا ہو گیا مسلمان کو غیروں سے ایسا متاثر ہے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. کتنے دنیا کے اندر چاول ہمارا استعمال ہوتا ہے، چیزیں ہماری استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس چاول پر بورڈ لگ جاتا ہے انڈیا کا، انڈیا کا، حالانکہ پاکستان سے چاول جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ مرعوب دنیا. تو میرے عزیزو کہ جب کفر کی ترقی بھی ایک مستقل فتنہ ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں زندگیوں میں، سبھی مسلمان خصوصاً جو طبقہ بڑے اداروں میں پڑھتے ہیں، جن کی تعلیم مغربی خد و خال سے ملی جلی ہوئی ہے، تو ان کی جو نسلیں ہی ان سے مرعوب ہوتی ہیں. انہیں پھر یہاں کی بات اچھی نہیں لگتی، یہاں کا رہن سہن اچھا ہی نہیں لگنے لگتا، یہاں کی تعلیم اچھی نہیں لگتی، یہاں کی چیزیں اچھی نہیں لگتی. اسے پھر یہاں کی ہر چیز میں خامی نظر آتی اور وہاں کی ہر چیز میں خوبی. ایسا اس سے متاثر. تو اللہ کریم ہے، اللہ رب العزت نے اس مرعوبیت سے بچانے کے لیے قرآن میں 10 آیتیں بھیجی کہ دنیا کی یہ زربرق ترقی، یہ بلند و بالا عمارتیں، معیشت میں آگے بڑھنا، اچھی سڑکیں، اچھا میڈیکل، اچھی بڑی یونیورسٹیاں، یہ سب دنیا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ایمان والو، نبی سے خطاب ہے پہلے کہ تمہیں کافروں کی یہ ترقی دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان ہے، بہت تھوڑا ہے، بہت عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گا. اصل عزت یہ نہیں ہے، اصل عزت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی، ارے اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہارے پاس جو سرمایہ ہے نا، اسلام، ایمان، یہ جو دولت ہے، ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف، ایک رائی کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رائی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، تمہیں اس میں عزت، اس میں فخر. تم کیوں کافروں سے مرعوب ہو جنہیں اللہ نے فرمایا اولئک الانعام، جانور ہیں، جانوروں کی طرح کھانا اور پینا، بچے پیدا کرنا کام ہے. زندگی کا مقصد ہی پتہ نہیں کیوں پیدا ہوئے، کہاں جانا ہے. اولئک الانعام بل هم اضل. بلکہ جانوروں میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ جانوروں کے اندر بھی خنزیر کی قسم ہے، بڑے ہی بے حیا ہیں. بل هم اضل، بڑے بے حیا ہیں اور ہم ان سے متاثر ہیں. کوئی گدھے کے پیچھے چل کے ترقی کرے گا؟ کیسے مسلمانوں کی حالت ہے. اس لیے کہ کفر کی تعلیم میں، کفر کی زندگی کے اندر پورا اس کائنات کا پورا علم ہے ہی نہیں ان کے پاس. اس لیے کہ ان کے پاس تو علم آدھا ہے، اور وہ آدھا علم کیا، صرف اس دنیا تک، بس مرنے تک. مسلمانوں کے پاس علم کامل ہے، یہاں کا بھی وہاں کا بھی. تو آدھے علم پہ چل کر آدمی گڑھے میں گرے گا، برباد ہوگا. پورا علم کیا ہے اس کائنات کا، یہاں سے وہاں جانا ہے، منزل وہ ہے، یہ سفر ہے. یہاں کی بھی محنت کرنی، وہاں کی بھی کوشش کرنی، پورا علم ہے. کافروں کے پاس تو علم ہی ناقص ہے، ان کی تہذیب ہی ناقص ہے، ان کا نظام ہی ناقص ہے. وہ تو تھوڑی سی زندگی کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، زیادہ. تو اس میں رہ کر انسان ترقی نہیں کر سکتا، جانور کر سکتا ہے، حیوان کر سکتا ہے. اس لیے کہ حیوان اور جانور جو ہوتا ہے، اس نے مرنے کے بعد زندگی نہیں گزارنی ہوتی، وہ مٹی کر دیا جاتا ہے. انسان نے زندگی گزارنی وہاں بھی ہوتی ہے، چاہے وہ جنت میں چاہے جہنم میں. اس لیے انسان تو تبھی کامیاب ہوگا جب اس کے پاس یہاں کا بھی علم ہوگا، وہاں کا بھی علم ہوگا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. ارے وہ دنیا کی ظاہری در برق تو جانتے ہیں، آخرت سے ناشنا ہیں.
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کبھی نگاہیں اٹھا کر بھی ان کی دنیا کی طرف نہ دیکھیں. ظہرت الحیات دنیا، صرف دنیا کی رونق ہے، کچھ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پہ سو رہے. چٹائی جب آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی جسم بہت ملائم تھا، نرم تھا، تو اس چٹائی کے نشانات پڑ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حالت دیکھ کر اور گھر کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور جب آنکھوں سے آنسو آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہے؟ ما یبکی کا یا عمر، عمر تمہیں کس چیز نے رلا دیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ کسرا اور قیصر یہ اللہ کے دشمن ہیں اور ایسے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، نرم نرم بستروں پہ زندگی گزار رہے ہیں، زربر زندگی ہے ان کی، آرائش کا ہر سامان ان کے پاس موجود ہے، اور آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، اور آپ کا یہ حال کہ چٹائی پہ سوئیں اور آپ کے جسم پہ نشانات پڑ گئے. سبحان اللہ. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک قوم عجلت لهم طیبات، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کی سہولت کا معاملہ یہاں جلدی کر دیا، فی حیاتہم الدنیا، دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے اللہ نے ان کا بدلہ یہیں دے دیا بس. آخرت ایمان وہ بڑی چیز ہے. ارے میرے عزیزو ایمان سلامت ہے تو جھوپڑی بھی اچھی ہے، روکی سوکی بھی اچھی ہے، ساگ اور دال سے بھی گزارا چل جائے گا، اور خدا نخواستہ ایمان کا سرمایہ نہیں تو کھربوں میں ہے، ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے، سر پہ شاہی تاج بھی کیوں نہ ہو، اگر ایمان کی دولت نہیں تو اس سے بدترین بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے. ہاں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا کافروں کو جو ہم نے ترقی دی ہے ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کی؟ نہ ہم تو انہیں وَأُمْلِي لَهُمْ ڈھیل دے رہے ہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ہماری پکڑ بڑی سخت ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے بغاوت ہمارے خلاف اختیار کی ہم نے ان کے لیے ہر قسم کے دروازے کھول دیے، خوب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں. لیکن علماء نے لکھا کہ کافر دو چیزوں سے محروم رہتا ہے، ایک اطمینان قلب سے محروم رہتا ہے اور دوسرا برکت سے محروم رہتا ہے. نافرمان کافر اس کے لیے اللہ ہر قسم کے دروازے کھول دیتا ہے، بس اوقات خوب ترقی کرتا ہے دنیا میں، پیسہ مال گاڑی کوٹھیاں سب کچھ، لیکن فرمایا دو چیزوں سے وہ دنیا میں محروم رہتا ہے، ایک اطمینان قلب سے اور دوسری برکت سے. یہ صرف اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، فقیری کے اندر بھی دے سکتا ہے، جھونپڑی کے اندر بھی دے سکتا ہے، روکھے سوکھے کے اندر بھی دے سکتا ہے. اس لیے یہ ایمان سے وابستہ ہے، جتنا بڑھیا ایمان ہوگا اتنی اس کی زندگی میں برکت زیادہ ہوگی، اتنا اسے سکون قلب زیادہ نصیب ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. یہ ایمان والوں کو نصیب ہوگی. تو میرے عزیزو کفر کی ترقی بھی فتنے میں ڈال دیا کرتی ہے اگر ایمان راسخ نہ ہو، اگر ایمان راسخ نہ ہو، اور اگر ایمان کی قیمت کا پتہ نہ ہو، اگر آخرت کی منظر نظروں سے اوجھل ہو جائے، اگر مرنے کی فکر نظروں سے اوجھل ہو جائے، پھر آدمی کافروں کی ترقی سے منہوب ہو کر متاثر ہو کر رال ٹپکانے لگتا ہے، متاثر ہونے لگتا ہے. بہت سارے مسلمان کافروں کی یہ بات بہت اچھی ہے. ایک آدمی کے لیے بہت عبرت واقعہ لکھا ہے، جب مرا تو اس کا قبر کے اندر بہت برا حال ہوا. 6-7 مہینے کے بعد اس قبر کو کھولا گیا دوسری قبر کو وہاں دفن کرنے کے لیے، تو اس کا حال بہت برا. تو گھر والوں سے پوچھے، بڑا نمازی حاجی بہت بڑا بزرگ تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اس کا یہ حال کیوں ہوا ہے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ میرا میاں کے اندر ایک غلطی یہ تھی کہ جب یہ وظیفہ زوجیت ادا کرتا اپنی بیوی سے تعلق رکھنے کے بعد، تو جب اسے غسل کرنے کی نوبت آتی تو کہتا عیسائیوں کا یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ ان کے یہاں غسل ضروری نہیں ہے، ان کے ہاں غسل کرنا فرض ہو نہیں ہے. جب بھی اس کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی تو یہ اپنی زبان سے یہ نکالتا کہ عیسائیوں کا یہ طریقہ بڑا اچھا ہے کہ ان کے ہاں غسل ضروری نہیں ہے.
تو اللہ رب العزت نے جیسا اس کے دل میں معاملہ تھا، اللہ نے اس کے مرنے کے بعد معاملہ ہی ویسا ہی کر دیا ہے. اس لیے کافروں کے طریقے پسند کرنا، ان کی چیزیں پسند کرنا، ارے میرے عزیزو خطرہ ایمان، کفر ہے کفر. ایسا نہ ہو کہ اللہ اس ایمان کی ناقدری کی وجہ سے خاتمہ بسوء فرما دے، برا خاتمہ فرما دے. عظیم الشان اللہ نے نعمت دی ہے اسلام کی، ایمان کی، اس کی قدر دانی کریں. دنیا کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جائز حد تک کوشش کریں، اللہ دے دے سبحان اللہ، اس پہ شکر کریں، نہ دے تو کافروں کی ترقی سے مرعوب بھی نہ ہو. تمہارے پاس ایمان کا خزانہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی خزانہ نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.